دہلی کی تاریخ مختلف سلطنتوں کے عروج و زوال کا بیان کرتی ہے، جن میں مغل، خلجی اور تغلق شامل ہیں، جنہوں نے اس شہر پر حکومت۔ دہلی کے وجود کے پہلے آثار مہابھارت کے دور 1400 قبل مسیح تک پہنچتے ہیں، جب اسے اندراپرسٹے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انوکپال تومر نے 13ویں صدی سے بہت پہلے دہلی کے 7 قدیم شہروں کی بنیاد رکھی تھی۔ پرتھوی راج چوہان نے دہلی کی تاریخ کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ دراصل وہ دہلی پر حکومت کرنے والے آخری ہندو بادشاہ تھے۔ اس عظیم ہندو حکمران کے بعد ترک نژاد قطب الدین ایبک نے دہلی میں غلام خاندان کی بنیاد رکھی، جو 1211 سے 1227 تک قائم رہا۔ غلام خاندان کے خاتمے کے بعد دہلی میں خلجی خاندان کا آغاز ہوا۔ 1296 سے 1316 تک خلجی خاندان نے دہلی پر حکومت کی اور اپنے دور میں شہر سری کی بنیاد رکھی۔ خلجی خاندان کے بعد تغلقوہے نے دہلی پر قبضہ کیا اور تغلق آباد کے نام سے تیسرا شہر آباد کیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ مغل سلطنت نے دہلی کی ہمہ جہت سماجی و معاشی ترقی پر گہرا اثر ڈالا۔ مجموعی طور پر دہلی کی منفرد تاریخ نے قدیم ہندوستان کے سیاسی، سماجی، ثقافتی، معاشی اور تعمیراتی منظرنامے کو تشکیل دینے میں مدد دی۔ پرتھوی راج چوہان دہلی کے آخری ہندو بادشاہ تھے، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک قدیم دہلی پر حکومت کی۔ 1192 کی دوسری طرائیں کی جنگ میں وہ اپنی سلطنت غلام حکمرانوں کے ہاتھوں کھو بیٹھے۔ چوہان خاندان نے 1155 میں تومر سلطنت سے دہلی پر قبضہ کیا تھا۔ اپنی حکومت کے دوران پرتھوی راج چوہان نے تومروں کے تعمیر کردہ لال کوٹ کا نام بدل کر قلعہ رائے پتھورا رکھا۔ پرتھوی راج چوہان کی حکمرانی 1192 تک جاری رہی۔ طرائیں کی جنگ نے دہلی میں پرتھوی راج چوہان کے دور حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ محمد غوری نے انہیں دوسری اور آخری طرائیں کی جنگ میں قید کر کے سزائے موت دی۔ اس طرح دہلی میں پرتھوی راج چوہان کی بہادرانہ حکمرانی کا اختتام ہوا۔ پرتھوی راج چوہان کھتریے چوہان راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک عظیم حکمران تھے۔ بچپن ہی سے وہ اپنی بہادری اور شجاعت کے سبب مشہور تھے۔ صرف 13 برس کی عمر میں اس وقت کے حکمران انوکپال نے انہیں دہلی کا بادشاہ بنا دیا۔ اپنی بہادری اور حکمرانی کے علاوہ پرتھوی راج چوہان اپنی محبت کی کہانی کے سبب بھی مشہور تھے۔ وہ سمیوکتا سے محبت کرتے تھے، جو ان کے دشمن کی بیٹی تھی۔ دہلی میں غلام خاندان کا آغاز 1193 میں ہوا۔ سلطان محمد غوری کے ترک غلام قطب الدین ایبک اس خاندان کے بانی تھے۔ انہوں نے 1175 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور بعد میں دہلی میں غلام خاندان کی بنیاد رکھی۔ 1206 میں محمد غوری کے قتل کے بعد قطب الدین ایبک دہلی سلطنت کا واحد حکمران بنا۔ تاہم قطب الدین ایبک کی حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی اور 1211 میں وہ پولو کھیلتے ہوئے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے داماد شمس الدین التمش نے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا اور غلام خاندان کا قانونی حکمران بنا۔ التمش نے 1211 سے 1236 تک دہلی پر حکومت کی اور جتل اور ٹنکا سکے رائج کیے۔ مرنے سے قبل التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو جانشین مقرر کیا۔ رضیہ دہلی پر حکومت کرنے والی غلام خاندان کی واحد خاتون حکمران تھیں۔ رضیہ کے بعد 1266 میں غیاث الدین بلبن دہلی کے حکمران بنے۔ بلبن اپنی سخت مزاجی اور انصاف پسندی کے باعث مشہور تھے۔ انہوں نے دہلی میں ایک مرکزی حکومت قائم کی۔ 1287 میں بلبن کے انتقال کے بعد غلام خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ خلجی خاندان نے دہلی میں اپنی حکمرانی 1290 میں غلام خاندان کے آخری حکمران بلبن کی موت کے بعد شروع کی۔ جلال الدین خلجی خاندان کے پہلے بادشاہ تھے، جنہوں نے 1290 میں دہلی کو اپنا مرکز بنایا۔ تاہم 1296 میں جلال الدین خلجی کو ایک سازش کے تحت ان کے بھتیجے علاؤ الدین خلجی نے قتل کر دیا۔ 1296 سے 1316 تک علاؤ الدین خلجی نے دہلی سلطنت پر غلبہ قائم رکھا اور کئی جرأت مندانہ کارنامے سر انجام دیے۔ دہلی کا سلطان بننے کے فوراً بعد علاؤ الدین خلجی نے 1297 میں گجرات کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا۔ 1301 میں راجپوت حامیار کا قتل علاؤ الدین خلجی کے حکم پر ہوا۔ اسی سال رام تھمبور بھی فتح کر لیا گیا۔ سید خاندان نے تقریباً 37 برس تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس خاندان کے بانی خضر خان تھے۔ ان کے بعد مبارک شاہ، محمد شاہ اور عالم شاہ جیسے حکمران آئے۔ خضر خان نے تیمور کی مدد کی، جو منگول سلطنت کو دوبارہ عروج پر لانے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس مدد کے بدلے میں خضر خان کو تیموری سلطنت کے تحت کئی ہندوستانی علاقوں کا گورنر بنایا گیا۔ دیپالپور، لاہور اور ملتان ان کے زیر حکمرانی علاقے تھے۔ تاہم خضر خان کی خواہشات زیادہ تھیں۔ وہ دہلی پر تیمور کی سرپرستی میں حکمرانی کے خواہاں تھے۔
آخرکار 1414 میں خضر خان نے دولت خان جو تغلق خاندان کا آخری حکمران تھا کو شکست دے کر دہلی میں سید خاندان کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ خضر خان نے تغلق خاندان کو شکست دے دی تھی لیکن وہ اپنی سلطنت کو وسیع اور مستحکم نہ رکھ سکے اور رفتہ رفتہ اپنی سلطنت کے موجودہ علاقے کھوتے گئے۔ مغل سلطنت کا بانی ہندوستان میں بابر تھا۔ مغل افغانستان کے عظیم جرنیل چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مغل خاندان کو عہد وسطیٰ کی تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ دہلی کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ سلطنت بابر نے 1526 میں دولت خان لودھی کی درخواست پر ہندوستان پر حملہ کر کے قائم کی۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس کی آمرانہ حکومت کا خاتمہ کیا۔ بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی اور 1530 تک حکومت کی۔ اس کے بعد تخت اس کے بیٹے ہمایوں کے حصے میں آیا جس نے کئی نمایاں خصوصیات کے ساتھ سلطنت کو آگے بڑھایا۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھا۔ اکبر کا نام دہلی اور ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں درج ہے۔ اس نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی اور اپنی سلطنت کو افغانستان کے مغربی حصے تک پھیلا دیا۔ اکبر کو ایک نیک دل اور فیاض حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود اس نے دیگر مذاہب کا احترام کیا اور اپنی رعایا کے دل جیت لیے۔